السلام علیکم میرے تمام ویورز کو میرا سلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ رب باری تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرے جتنے بھی سبسکرائبرز ہیں اور ویورز ہیں، اللہ ان سب کو اپنے امان میں رکھے، ان کی حفاظت کرے اور ان سب کی روٹی روزی میں اتنی برکت ڈالے کہ وہ اپنی اولاد کی اچھی پرورش اور اچھی تربیت کر سکیں اور انہیں اچھا انسان بنا سکیں۔ اور جن ماؤں کی گودیں ویران ہیں، اللہ انہیں آباد کرے، اور جن ماؤں کی گودیں ویران ہیں انہیں آباد کرے، اور جن کی آباد ہے ان کی حفاظت کرے۔ اپنے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور ان کی آل کے صدقے جتنے بھی میرے سبسکرائبرز اور ویورز ہیں ان کو صحت عطا کرے اور تندرستی عطا کرے۔ اور آج کا موضوع میرا آپ کو میں نے ایک دو اپنی ویڈیوز پہلے بتایا تھا کہ باپ کے پیروں کے نیچے کیا ہے۔ اکثر سننے میں یہی آتا ہے اور لوگ اس کے اوپر کامیڈی بھی کرتے ہیں کہ باپ کے پیروں کے نیچے کیا ہے، ماں کے پیروں کے نیچے تو جنت ہے۔ مگر میں اس ٹاپک کو آگے لے کر جانے سے پہلے ایک مختصر سی چھوٹی سی بات کر دوں جو آپ کو احساس دلا دے گی کہ میری جو کہی ہوئی بات ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ میری بات کی سچائی تک پہنچنے کے لیے میں آپ کو پہلے یہ بتا رہا ہوں کہ باپ یعنی مرد جو ہوتا ہے نا، وہ بہت ہی مشکل سے روتا ہے، بہت ہی مشکل سے، ٹھیک ہے نا۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ ہلکی سی بھی تکلیف آئی، ہلکی سی بھی پریشانی آئی تو اس کے آنسو نکل گئے، ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ مرد ہے جس کو اللہ نے گھر کا کفیل مقرر کیا ہے، گھر کا سربراہ بنا کر دنیا میں بنایا ہے۔ بے شک جنت میں یعنی آخری حساب کتاب میں ماں کے نام سے بچے پہچانے جائیں گے، اولادیں پہچانی جائیں گی، مگر دنیا میں جو بھی انسان ہے وہ اپنے باپ کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ تو باپ اتنی سخت قسم کی ہستی کا نام ہے جو آسانی سے نہیں روتی، اور یقین کریں آپ کہ جب باپ کے آنسو نکلتے ہیں نا تو وہ پورا عرش ہلا دیتے ہیں، آسمان تک ہل جاتا ہے کہ جب باپ کے آنسو نکلتے ہیں۔ اور اس کی 99% نہ صحیح کم از کم 80% وجہ اس کی فیملی ہوتی ہے، باہر کی دنیا نہیں ہوتی، کیونکہ باہر تو مرد کا کام ہی ڈٹ کے کھڑے ہونا ہے، تو وہ ڈٹ کر کھڑا رہتا ہے، بھلے اس کی جان چلی جائے، وہ روتا نہیں ہے، نہ ہی اپنے مقصد سے، اپنے فیملی کی حفاظت سے پیچھے ہٹتا ہے۔ تو جب بھی وہ روتا ہے، جب بھی وہ ٹوٹتا ہے، اپنی اولاد کی وجہ سے، اپنی بیوی کی وجہ سے، اپنے گھر والوں کی وجہ سے ہی ٹوٹتا ہے۔ جب وہ ٹوٹتا ہے تو روتا ہے تو عرش تک ہل جاتا ہے، اور اس کے رونے کی وجہ جو بھی ہوتا ہے وہ برباد اور تباہ ہی ہوتا ہے، اس کا کوئی بعد میں جینے کا مقصد نہیں رہتا۔ تو یہی التجا ہے کہ اپنے ماں باپ کی، والد کی، اپنے شوہروں کی عزت کریں۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ باپ کے پیروں کے نیچے کیا ہوتا ہے، تو اس کی پہلی جو آپ کو دلیل دوں نا وہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جو تھے، آپ نے سنا ہی ہوگا اور تمام کتابوں میں آسمانی ان کا ذکر بھی موجود ہے، ان کی بیوی جو ہے وہ ماں تھی ایک بیٹے کی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا کہ آؤ کشتی میں سوار ہو جاؤ، میں بچ جاؤ گی، اللہ کی پناہ لے لو، میری اطاعت کرو، آ جاؤ، تو ان کی بیوی نے انکار کیا، جہنم میں ٹھہری، دنیا کا بھی عذاب اور آخرت کا بھی عذاب۔ ان کے بیٹے نے اپنی ماں کی پیروری کی، ماں کی بات مانی، باپ کو جھٹلایا۔ باپ نے کہا آجا بیٹا، تو میرا بیٹا ہے، آجا میرے پاس، اللہ کی پناہ میں آجا، اللہ کی کشتی میں سوار ہو جا، آجا میرے پاس، میری اطاعت کر۔ بیٹے نے انکار کیا، وہ بھی دنیا میں بھی عذاب میں گیا اور آخرت میں بھی تباہی اس کا مقدر بنی، جہنم اس کا مقدر بنی۔ تو اب اس سے اندازہ لگا لیں کہ باپ کیا ہوتا ہے، کہ اگر ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، اور بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت نہیں ہے، مگر ان ماؤں کے پیروں کے نیچے جنت ہوتی ہے جن کو خود یقین ہو کہ ان کی اپنی جنت مضبوط ہے، کہ ان کی اپنی جنت پکی ہے۔ جب ایک ماں کو یہی نہیں پتا کہ میری اپنی جنت کہاں ہے، تو میری اپنی جنت مجھے ملے گی بھی یا نہیں ملے گی، تو وہ اپنی اولاد کو کون سی جنت دے سکتی ہے؟ اگر ایسا ہے تو فرعون کی ماں کے پیروں کے نیچے بھی جنت ہونی چاہیے، مگر نہ، کیونکہ اس کو تو خود نہیں پتا اس کے اپنے پیروں کے نیچے کیا تھا، اپنے سر کے نیچے کیا ہے۔ تو آپ کو آگے لے کے چلوں اس موضوع کو، جو میرا مین مقصد ہے وہاں تک لاؤں، کہ عورت جو ماں ہوتی ہے اس کی اصل جنت اس کے شوہر کے پیروں کے نیچے ہوتی ہے۔ جو اپنی عورتیں اپنے شوہروں کی فرما بردار ہوتی ہیں، ان کی دیے ہوئے تکلیفوں کو برداشت کرتی ہیں، ان کے دیے ہوئے دکھوں کو صبر کر کے، اللہ پر یقین کر کے برداشت کرتی ہیں، تو یقین کریں ایسی عورتوں کے لیے دنیا میں بھلے کچھ نہ ہو، ٹھیک ہے نا،
دنیا میں بھلے کچھ نہ ہو، اللہ کے پاس ان کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیشہ ایک ہی حکم دیا، صبر کرو اور میرے کہے ہوئے احکامات کو پورا کرو، جو میں نے اپنے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تم تک پہنچایا، اور جو میرے قرآن حکیم میں موجود ہے، ان کے اوپر عمل کرو۔ اور جب ایک عورت اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے، اپنا شوہر باہر سے آتا ہے، تھکا ہوا آتا ہے، آ کے اپنی بیوی سے ایک گلاس پانی مانگتا ہے، بیوی کہتی ہے اٹھ کے جا کے خود پی لو، باہر سے آئے ہو، کون سا احسان کیا؟ تو اس عورت نے کیا کیا؟ اپنے شوہر کے حکم کو ٹھکرایا، اپنے آپ کو اپنے شوہر سے افضل سوچا کہ میں افضل ہوں، میں تو گھر کا کام کر رہی ہوں، میں کیوں جاؤں، میں تو جھاڑو لگا رہی ہوں، میں کیوں پانی دوں؟ تو ایسا نہیں ہے جی، ہمیشہ اپنے شوہر کی اطاعت کریں۔ ہاں، جہاں شوہر آپ سے کہے کہ آپ اللہ کو چھوڑ دو، محمد و آل محمد کو چھوڑ دو، اصحابہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دو، اصحابہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کو چھوڑ دو، یا قرآن کی جو احکامات ہیں انہیں پورا نہ کرو، تو ایسی صورت میں عورت پر لازم اور واجب ہے کہ وہ اپنے شوہر کو ٹھکرا سکتی ہے، اس کی کہی ہوئی باتوں کو جھٹلا سکتی ہے اور اس کو یعنی رد کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ اپنی کوئی بھی دنیا میں ایسی بیوی نہیں ہے کہ جو اپنے شوہر کے آگے اونچی آواز میں بولے۔ ہاں ٹھیک ہے، جہاں شوہر غلط ہے یا چھوٹی موٹی ہر گھر میں جھگڑے ہوتے، مگر شوہر کی اطاعت کرنا ضروری ہے، جو وہ کہے اس کو پورا کرنا چاہیے، یہی عورت کی ذمہ داری ہے اور یہی عورت کا فرض ہے۔ عورت کی اصل جنت جو ہے وہ اس کے اپنے شوہر کے قدموں تلے، اگر اس کا شوہر نیک اور با کردار آدمی ہے تو۔ اگر اس کا شوہر نیک نہیں ہے، با کردار نہیں ہے، تو اس کی جنت اس کے شوہر کے قدموں کے نیچے نہیں ہے۔ اس کی بھی بہت ساری مثالیں ماضی میں ہمارے پاس موجود ہیں، جو اگر بیان کرنے بیٹھوں گا تو کافی ٹائم لگ جائے گا۔ مختصراً یہی کہتا ہوں کہ اگر ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے تو یقین کریں اس جنت کی جنت جو ہے وہ باپ کے پیروں کے نیچے ہے، کیونکہ ماں روتی ہے، بد دعا دیتی ہے، وہ آسمان اور زمین کے درمیان میں رک جاتی ہے، اللہ پاک تک وہ پہنچتی ہی نہیں، کیونکہ ماں کبھی اپنی اولاد کو دل سے بد دعا نہیں دیتی، ہمیشہ یہاں کہے گی جا مر جا، ایک سیکنڈ یا ایک لمحہ بھی نہیں ہوتا، اپنے رب کی طرف رجوع کر کے فوراً کہتی ہے مالک میرے بچے کی حفاظت کر، کیونکہ ماں جب بھی بد دعا دیتی ہے فوراً خود ہی اس کو رد کر دیتی ہے، اور خود ہی اس کی ڈھال بن جاتی ہے اپنی اولاد کی، کہ بھلے جتنا ہی بدتمیز اولاد کیوں نہ ہو، ماں بد دعا دینے کے بعد فوراً اپنے مالک کو بولتی ہے مالک رک جا، میرے بچے کی حفاظت کر۔ ٹھیک ہے، یہ ہے ماں کا رتبہ بہت بلند ہے، تو یہ تو ہم اور آپ تو پہچان ہی نہیں سکتے کہ ماں کیا ہے اور کیا ہستی ہے، بس کوشش کرتے ہیں کہ ماں کو پہچاننے کی، سمجھنے کی۔ ماں ایک بہت عظیم ہستی ہے۔ میری ماں تو دنیا سے رخصت ہو گئی، ابھی 7 مہینے 8 مہینے ان کو رخصت ہوئے۔ آپ سے بھی دعا ہے کہ گزارش ہے کہ میری ماں کی مغفرت کے لیے دعا کرے کہ اللہ پاک ان کی مغفرت کرے، ان کے درجات بلند کرے، اور جن میرے سبسکرائبرز کی اور ویورز کی مائیں اور والدین رخصت ہو گئے ہیں دنیا سے، اللہ ان کی مغفرت کرے، اور ہمیشہ اپنے والدین جن کے گزر گئے اللہ ان کے لیے اللہ پاک سے دعا کرتے رہا کریں کہ اللہ ان کی مغفرت کرے، ان کی جو مشکلات ہیں اس میں آسانی کرے۔ تو اب میں بتا رہا تھا کہ جنت جو ہے ماں کے پیروں کے نیچے بے شک ہے، مگر اس حالت میں کہ جب ماں خود جو اپنی جنت ہے اس کو پہچان سکے، اس کو حاصل کر سکے۔ ماں بننے کے لیے تو بہت آسانی ہے، مگر اس جنت تک پہنچنے کے لیے جس کا اللہ نے کہا ہے کہ ماں کے پاؤں کے نیچے، پیروں کے نیچے جنت ہے، اس جنت کو سنبھالنے کے لیے بہت مشکلیں ہیں۔ صرف عورت کا نام نہیں ہے، عورت بہت ہی مشکلات کو برداشت کرنے کا نام ہے۔ جنت ایسے اللہ نے نہیں دے دی ہے اور نہ ہی رکھتی ہے، بہت مشکلیں رکھی ہیں عورت کے لیے کہ اس جنت کو کس طرح پایا جائے۔ شوہر آتا ہے بدتمیز ہے، بد کردار ہے، بد زبان ہے، آتا ہے اپنے بیوی کو مارتا ہے، گالیاں دیتا ہے، جو بھی کرتا ہے، عورت پہ واجب ہے کہ وہ اپنے شوہر کے آگے زبان نہ چلائے، ورنہ اس کا عورت کا کیا عورت کے ساتھ، مرد کا کیا مرد کے ساتھ، تو دونوں ہی گناہ گار ہو جاتے ہیں، دونوں ہی اپنی جنت کو گوا دیتے ہیں، کیونکہ مرد کو اتنی اجازت ہی نہیں کہ عورت کے ساتھ بد زبانی کرے یا بدتمیزی کرے، اور مرد کو اتنا حق نہیں ہے، نہ ہی کسی معاشرے میں دیا، نہ ہی کسی نبی نے ایسا کہا کہ کرو۔ ہر ایک نے یہی کہا کہ اپنی عورتوں کے ساتھ اخلاق کے ساتھ اور عزت کے ساتھ پیش آؤ، کیونکہ وہ تمہارے دکھ درد کی ساتھی ہیں۔ تو ہمیشہ ہم اور آپ سے میری یہی دعا ہے، گزارش ہے کہ آپ کوشش کریں اپنی بیویوں کو عزت دیں،
اور ان کی چھوٹی موٹی جو خواہشیں ہوتی ہیں وہ ان کو پورا کرے، ان کے ساتھ ہنس کے اور ادب سے ان کے ساتھ بات کیا کرے. اور ان اولادوں سے بھی یہی گزارش کروں گا کہ جو اپنے ماں باپ جن کے ان کے پاس موجود ہیں، ان کی آپ ماں باپ کی عزت کریں اپنی. اور یہ جھوٹ نہیں ہے کہ آپ کی جنت آپ کے ماں کے قدموں تلے. اپنی ماں کی سیوا کریں، خدمت کریں، ان کے ساتھ بیٹھا کریں، ان کے ساتھ باتیں کرا کریں، ہنسا کریں. میری ماں تو گزر گئی اور ہمیں بدقسمتی کہیں ہماری کہ ہمیں نہ ایسا موقع ملا کہ ہم اپنی جنت کو سنبھال سکتے، یا پھر نابینا ہونے کی وجہ سے نہ میرے اتنے وسائل تھے کہ میں اپنی ماں کو سنبھال سکتا. اللہ مجھے معاف کرے. اور میری ماں سے بھی میری یہی دعا ہے کہ اگر وہ مجھے سن رہی ہیں تو مجھے معاف کر دے، کیونکہ ان کا میں یعنی اچھا بیٹا نہیں تھا. پروردگار جی تو پروردگار عالم سے دعا ہے کہ میرے تمام سبسکرائبرز اور ویورز کو اپنے امان میں رکھیں، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کریں، اور جن کے والدین دنیا سے گزر گئے ہیں ان کے بخشش کرے، ان کی مغفرت کرے، اور جن کے حیات ہیں ان کو لمبی زندگی دے. ان کا سایہ ہمیشہ ان کے اولادوں کے اوپر برقرار رکھے، اور ان کی روٹی روزی میں اتنی برکت ڈالے، اضافہ کرے پروردگار کہ وہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت اور ان کو ایک اچھا انسان بنا سکیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.